ایسا بلا مبالغہ دعوت اسلامی ایک مطلب لاکھوں افراد پر مشتمل ایک تنظیم کا نام ہے، پر ایک طبقہ ایسا بھی ہے وہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا، وہ یہ کہتا ہے یہ کوئی الگ لوگ ہیں، الگ دنیا کے لوگ ہیں، یہ خلا سے اترے ہیں، مطلب ان کے مزاج الگ ہیں، ان کا رنگ الگ ہے، ان کا انداز الگ ہے، دنیا مطلب کسی بھی شعبے میں آتی ہے، دنیا جہاں کھڑی ہوتی ہے یہ اس لائن پہ پیچھے نہیں کھڑے ہوتے، یہ اپنی لائن الگ سے شروع کرتے ہیں، کوئی بھی کام کوئی بھی شعبہ ہو۔ تو یہ اس بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ یہ ارشاد فرمائیے گا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ کیا کوئی بندہ دعوت اسلامی میں آ کر کیا دنیاوی ترقی نہیں کر سکتا؟ کوئی رکاوٹیں آ جاتی اس کے آگے؟ وہ کیوں اتنا ایکسٹریم سمجھتے ہیں دعوت اسلامی کو؟ اصل میں کسی بھی چیز کو دور سے جب آپ دیکھتے ہیں نا جی تو پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کی بدگمانی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کے اندر آ جاتے ہیں، اس کو اندر سے آ کر دیکھتے ہیں تو غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے بارے میں ایسا اتنی بار ہوا ہے کہ گنتی مشکل ہے کہ جتنے لوگ فیضان مدینہ آئے یا ہماری باتیں سنی کہتے ہیں ہم تو کچھ اور سوچتے تھے، ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے آپ کے بارے میں، اچھا ہم تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس بار تو مدنی عطیات کے لیے پورا رمضان ہی میری ملاقاتیں رہیں، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو دیر سے ٹائم بھی دیا، آپ تو پہلے فرما رہے تھے تو ارشاد فرما رہے تھے۔ تو ہم تو جس کے پاس گئے جب ہم اپنی باتیں بتاتے ہیں، اپنا کام بتاتے ہیں، تو وہ کس کو کہتے ہیں نا کہ دم بخود ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، ہمیں تو اندازہ نہیں تھا۔ تو بات وہی ہے کہ جب آپ دور رہیں گے تو آپ کے ذہن میں وسوسے آئیں گے۔ اچھا رہی بات دعوت اسلامی کوئی الگ تحریک ہے تو ہم کو چھپے ہوئے تو ہے نہیں، 24/7 مدنی چینل چل رہا ہے، آپ دیکھیں کون سی ایسی بات ہے جو کنٹروورشل ہو، جو وائلنٹ ہو، جو نفرتیں پھیلانے والی ہو، جو کسی کی مخالفت والی ہو۔ ہم تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، عشق رسول کا پیغام دیتے ہیں، اور دنیا بھر کے لوگ بدل رہے ہیں۔ اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے جو یہ کہتے ہیں نا کہ دعوت اسلامی الگ ہے، ایسا لگتا ہے وہ بیچارہ خود الگ ہے، حقیقت تو یہی ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے وہ خود کچھ الگ ہے۔ اگر نبی پاک کی غلامی جس کے دل میں ہے، عشق رسول جس کے دل میں ہے، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ تو امیر اہل سنت کو دیکھ کے کہتا ہے یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا۔ اتنی پیاری باتیں، اتنی محبت والی باتیں، تو دعوت اسلامی از ناٹ ڈفرنٹ تھنگ۔ اچھا مزے کی بات یہ، میں تو ابھی آپ کو مثال دی، بابا بھی اسی علاقے کے ہیں، آپ بھی، میرا خیال ہے شاید سٹارٹ ہم سب کا اسی ایریا سے، خارا در والے ایریا سے۔ دعوت اسلامی اگر اولڈ ایریا سے، خارا در سے، کراچی کے ایک چھوٹے علاقے سے چلی ہے تو وہیں رہتی ہے۔ پھر دوسری بولی والے نے کیسے قبول کیا؟ نہ صرف پنجاب میں، نہ صرف سندھ میں، نہ صرف بلوچستان میں، نہ صرف کشمیر میں، پاکستان سے آگے نکلے تو ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، اور آگے چلیں تو یورپ کے اندر، افریقہ کے اندر، امریکہ کے اندر، کونا دنیا کا آپ کونا بتائیں، کون سا کونا ہے، کون سی بولی والے ہیں جو دعوت اسلامی میں شامل نہیں ہو رہے؟ لگتا تو ایسا ہی اعتراض کرنے والے بیچارے الگ ہیں، ورنہ دعوت اسلامی تو ایک سمندر ہے جس میں ہر طرح کا آدمی آ رہا ہے۔ طاہر بھائی مجھے یاد ہے جب یہ پچھلے دنوں، آج سے 2-4 سال پہلے، اب تو اللہ پاک کووڈ کے معاملات ختم فرمائے، ہم نے ایک اسٹارٹ اپ کیا تھا کہ ہم پوری دنیا کے ذمہ داران کا ایک مشورہ کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا، آج سے 3-4 سال پہلے افریقن تھے، عرب تھے، مصری تھے، تو مطلب الگ الگ ملکوں کے، عراق کے لوگ بھی آئے تھے، تو انڈونیشیا کے بھی آئے تھے، مختلف دنیا کے لوگ آئے۔ میں سوچنے لگا یہ امیر اہل سنت پر اللہ تعالیٰ کا کیسا کرم ہے، امیر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے نظر عنایت ہے کہ وہ ایک دربار مصطفیٰ تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب مختلف قوموں کے لوگ آتے تھے، عرب و عجم کا فرق مٹھایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور آج امیر اہل سنت نے نبی پاک کی وہ سچی غلامی اختیار کی کہ افریقن کے ساتھ انگریز بیٹھا ہے، انگریز کے ساتھ جناب عراقی بیٹھا ہے، عراقی کے ساتھ انڈونیشین بیٹھا ہے، پنجابی کے ساتھ سندھی بیٹھا ہے، سندھی کے ساتھ بلوچی بیٹھا ہے، یعنی قومیت کو ختم کیا، رنگ و نسل کو ختم کیا، سب کو اسلامی بھائی بنا دیا، سب کو اسلام کی خوبصورت تصویر میں پرو دیا۔ تو اور کیا آپ دعوت اسلامی کو الگ کہیں گے؟ مسئلہ یہی ہے کہ آپ چونکہ دور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، میں اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا، یہ شاید بہت سارے ناظرین کے لیے ایک بالکل یونیک بات ہوگی کہ جتنی فلیکسیبلٹی دعوت اسلامی میں اور امیر اہل سنت کے اندر ہے۔ طاہر بھائی آپ بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں، آپ بڑی خانقاہوں میں گئے ہیں، آپ بڑے اداروں میں جاتے ہیں نعت پڑھنے کے لیے، میں کسی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، لیکن ہم نے ایک چیز سیکھی ہے، دیکھا ہے کہ تنظیم کے بڑے اور لیڈر سے ہر کارکن کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ایسا ہی ہے، ہر کارکن یا ہر بندہ جو ہے جا کے اپنے بڑے سے کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، ایک الگ بورڈ ہوتا ہے جو مشورہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ واحد شخصیت ہے امیر اہل سنت جو خصوصی مدنی مذاکروں میں کسی نے بھی مائک اٹھانا ہے اٹھائے، چاہے وہ جامعۃ المدینہ کا کوئی طالب علم کیوں نہ ہو، جو بات کرنی ہے امیر اہل سنت سے کر لیتا ہے، جو مشورہ دینا ہو وہ دے دیتا ہے، یعنی اتنی فلیکسیبلٹی۔ اور پھر ماشاءاللہ دنیا بھر کے جب مشورے آتے ہیں تو دعوت اسلامی میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اگر آپ دعوت اسلامی میں کوئی کمزوری پاتے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہمیں مشورہ دیں، ہم الحمدللہ بہتر ہونا چاہتے ہیں، ہم اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ عادل قادری برینڈ کے ڈیزائنر کیپس، حلال عطر پرفیومز اور عربک جبہ
جی آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، اب خریداری کرنا ہوگا نہایت آسان. جلدی سے وزٹ کیجئے www.adilqadri.com اور اپنا آرڈر پلیس کیجئے.